بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی 3 تہذیبیں جن کو ہم نے دیکھ لیا اور 4 تہذیبوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ایران کی تہذیب جس کو ہم پرشین امپائر کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کر لی۔ ہندوستان کی تہذیب اور چائنا کی تہذیب ہم نے دیکھ لی۔ آج انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی رومن امپائر کے حوالے سے، جو کہ اس وقت کی دوسری سپر پاور تھی اور یورپ کے اندر ان کا ٹھکانہ تھا۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ ایک سویلائزیشن میں، ایک تہذیب کے اندر 6 چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے بات کی تھی۔ اس کا ایجوکیشنل سسٹم، اس کا مذہبی سسٹم، اس کا سیاسی نظام، اس کا معاشی نظام، اس کا معاشرتی نظام۔ تو ان ساری چیزوں کو آج ہم رومن امپائر کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت 2 بڑی سپر پاور تھیں، ہر اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، جن کا پوری دنیا پر اس وقت کے 3 بر اعظم، ایشیا، افریقہ، یورپ، 3 بر اعظموں پر ان کا اثر تھا، پرشین امپائر اور رومن امپائر۔ اور ان پرشین اور رومن امپائر میں سے بھی اگر دونوں کا آپ تقابل کریں تو جو طاقتور تہذیب تھی وہ رومن امپائر تھے، یہ پرشین سے زیادہ طاقتور تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رومن امپائر اس وقت حضور کے زمانے میں بھی موجود تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی موجود رہی اور آج تک موجود ہے۔ لیکن پرشین امپائر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں سارا پرشین امپائر کا علاقہ بھی فتح کر لیا اور پرشین امپائر ویسے ہی ختم ہو گئی، ساری نیست و نابود ہو گئی۔ لیکن رومن امپائر موجود ہے، اور رومن امپائر قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رومن کا فتح ہونا، روم کا فتح ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ گویا قیامت کے قریب تک یہ باقی رہے گی۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث، حضور فرمایا کرتے تھے فارس نطحۃ او نطحتان، فارس جو پرشین امپائر ہے، کہا اس کی مثال تو 1 ٹکر ہے یا 2 ٹکریں ہیں۔ 1 ٹکر میں گر جائے گا یا حد اس کو 2 ٹکریں لگیں گی، فارس تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اور پھر اس کے بعد فارس کبھی نہیں ہوگا، لا فارس بعدہا، دوبارہ کبھی فارس اٹھ نہیں سکے گا۔ والروم، لیکن روم کی مثال تو ایسے ہے ذات القرون، جس کے اتنے سارے سینگ ہیں کہ اگر 1 سینگ ٹوٹے گا خلف مکانہ قرن، اس کی جگہ ایک اور سینگ لے لے گا، پھر 1 سینگ ٹوٹے گا تو اور سینگ آ جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے فتوحات کی، لیکن روم مکمل طور پر نہ تباہ ہو سکا، نہ ختم ہو سکا، نہ فتح ہو سکا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 لڑائیاں، 3 غزوے اور سریے آپ نے لڑے ہیں رومن امپائر کے ساتھ، جس میں صحابہ کرام جنگ موتا میں گئے، 3000 صحابہ تھے اور سامنے سے 2 لاکھ کی فوج تھی۔ جس جنگ میں حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور اسی جنگ میں ان کو لقب ملا سیف من سیوف اللہ۔ یہ رومن امپائر کے ساتھ لڑائی تھی، آمنے سامنے صحابہ کرام لڑے تھے، 3000 صحابہ لڑے تھے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک ہوئی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس غزوہ میں شریک ہوئے، 30,000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول لڑنے کے لیے گئے، لیکن رومن لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ جب انہیں پتہ لگا کہ وقت کا نبی خود موجود ہے، 30,000 لشکر کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، حضور کی فتح ہوئی۔ اور جنگ موتا کے نتیجے میں زید بن حارثہ جب شہید ہوئے، اللہ کے رسول نے ان کا بدلہ لینے کے لیے انہی کے بیٹے اسامہ بن زید کو جیش اسامہ دے کر دوبارہ رومن سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور اس وقت حضرت اسامہ کی عمر
غالباً 17 یا 18 سال تھی جب وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے رومن امپائر سے لڑنے کے لیے گئے تھے. یہی وہ لشکر تھا جب حضور اس دنیا سے چلے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو بھیج دیا تھا کہ آپ جاؤ لڑو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے لڑنا ہے. تو یہ حضور کی زندگی میں 3 جنگیں ہوئی ہیں رومن کے ساتھ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملتا ہے لَكَفْرٌ مِّن كُفُورِ الشام. آپ فرمایا کرتے تھے روم کا ایک دیہات، ایک گاؤں وہ فتح ہو جائے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ پرشین امپائر، فارسی امپائر کا ایک بڑا شہر فتح ہو. ایران کا بڑا شہر فتح ہو جائے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے روم کے ایک چھوٹے سے قصبے سے ہو جائے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے ہیں، امیر المومنین رہے ہیں. آپ مدینہ سے باہر نہیں نکلے، مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے آپ. آپ کی 10 سالہ خلافت میں ایک ہی سفر ملتا ہے ہمیں. ایک تو حج کا سفر ہے نا، حج کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. ایک ہی سفر ملتا ہے جسے آپ سیاسی سفر کہہ سکتے ہیں، سیاسی امور کی وجہ سے. اور وہ سفر آپ نے فلسطین شام کی طرف کیا تھا جب بیت المقدس کی چابیاں آپ نے لینی تھی. اور بیت المقدس اس وقت روم کے انڈر تھا، رومن امپائر کے پاس تھا. حضرت عمر نے رومن امپائر سے بیت المقدس فتح کیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رومن امپائر فتح ہو گئی، نہ، رومن امپائر کے قبضے سے چھڑایا بیت المقدس کو. ایک بہت بڑی فتح تھی. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو چابیاں نہیں دینی، آپ کا خلیفہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود گئے تھے بیت المقدس کو، آپ نے کھولا تھا، اس کی صفائی کروائی تھی، وہاں پر نماز پڑھی تھی. اور آج وہاں پر ایک مسجد موجود ہے مسجد عمر کے نام سے، جس کی بنیاد حضرت عمر نے رکھی تھی. سنن ابو داود میں یہ حدیث کی کتاب ہے، کتاب الجہاد کے اندر یہ باب موجود ہے، باب فضل قتال الروم علی غیرہم من الامم. دوسری اقوام کی بجائے روم کے ساتھ لڑائی کرنے کی فضیلت، روم کے ساتھ لڑائی کرنے کی فضیلت. آپ نے وہ حدیث بھی سن رکھی ہیں. حضور نے فرمایا تھا جو پہلا سمندری جہاد ہوگا، سمندری جیش نکلے گا، وہ جنتی ہوگا. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں وہ جیش نکلا تھا اور وہ لڑائی ہوئی تھی رومن امپائر کے ساتھ. سائپرس ایک آئی لینڈ ہے ترکی کے سامنے، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور وہ رومن امپائر کے انڈر تھا. تو اس رومن کے ساتھ لڑائی کی بڑی فضیلت ہے، اور قیامت کے قریب جو لوگ ان سے لڑیں گے ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں، ہم نے یہ بات کی تھی کہ رومن امپائر کا علاقہ جو ہے یہ جنوب یورپ ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، درمیان کے اندر میڈیٹرین سی ہے، سمندر ہے. یہ یورپ کا علاقہ ہے، جنوب کا علاقہ، اور یہ افریقہ کا شمال ہے. تو اسی میڈیٹرین سی کے ارد گرد شمال اور جنوب کے اندر یہ سارا علاقہ رومن امپائر کا ہے. یہ آپ کو سیریا نظر آ رہا ہے، شام، اور یہ فلسطین کا علاقہ، یہ یروشلم لکھا ہوا ہے. یروشلم یہ بھی رومن امپائر کے انڈر تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. یہ بھی اس کا رومن امپائر کا نقشہ ہے. اور اس کے بالکل سامنے عراق، ایران کا جو علاقہ ہے وہ پرشین امپائر کا تھا. رومن امپائر پہلے تو ایک ہی سلطنت تھی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کے 2 حصے ہو چکے تھے، جس کو تاریخ میں ایسٹرن اور ویسٹرن امپائر، رومن امپائر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مشرقی اور مغربی. جو مشرقی حصہ ہے، یہ والا جو حصہ ہے، اس میں ترکی آتا ہے، اور اس کا دارالحکومت جو ہے وہ استنبول ہے اس وقت کا. اس وقت کا قسطنطنیہ ہے، کانسٹینٹی نوپل، قسطنطنیہ، آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ شہر ہے. یہ ایسٹرن رومن امپائر کا دارالحکومت تھا اس وقت جب اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے. اور مسلمانوں نے ایسٹرن رومن امپائر کو فتح کر لیا. سلطنت عثمانیہ کے ایک بادشاہ سلطان محمد فاتح نے، اگر آپ نے اس کی تاریخ پڑھی ہو تو سلطان محمد فاتح وہ نوجوان تھا جس نے 20-21 سال کی عمر میں ایسٹرن حصہ رومن امپائر کا
استنبول فتح کر لیا تھا، اس لیے ترکی آج اسلامی حکومت کے اندر شامل ہے، وگرنہ یہ اصل میں رومن امپائر تھا۔ جو ویسٹرن امپائر ہے اس کا دارالحکومت اٹلی، یہ اٹلی ہے، اور اٹلی کے اندر یہ آپ کو ایک لکھا ہوا روم نظر آ رہا ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں یہ روم لکھا ہوا ہے۔ اٹلی کے اندر ایک شہر ہے روم، یہ روم جو ہے یہ ویسٹرن امپائر کا دارالحکومت ہے، اس وقت بھی تھا، آج بھی آپ تھوڑا اشارہ دے سکتے ہیں۔ آج یہ امپائر اس طرح موجود نہیں ہے رومن امپائر کی طرح، آج تو مختلف سٹیٹس بن گئی ہیں، مختلف ملک بن گئے ہیں، لیکن یہ روم شہر آج بھی موجود ہے۔ اس کی میں آگے تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤں گا روم شہر کی۔ احادیث میں جو روم کی فتح کا ذکر ہے وہ یہ والا ہے، اٹلی کا روم، اور یہ بڑا محفوظ شہر ہے۔ اگر آپ اٹلی کو دیکھیں تو اس کے تین طرف پانی ہے، تین طرف پانی ہے، جیسے عرب کا ہم نے دیکھا جزیرہ نما ہے، یہ صرف اس کی یہ بیک سائڈ جو ہے یہ خشکی کے ساتھ لگتی ہے، اس پر حملہ کرنے بڑا مشکل ہے۔ اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے، جغرافیکلی دیکھا جائے تو یہ بڑی محفوظ جگہ ہے، اس لیے صحابہ کرام یہاں تک پہنچ نہیں پائے، اور اس کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ بھی یہاں تک نہیں پہنچ پائی۔ یہ روم، اسی کو فتح کرنے کی فضیلتیں ہیں اور قیامت کے قریب کی نشانی، اور یہ والا علاقہ ہے اٹلی کے اندر روم شہر، یہ ابھی باقی ہے، یہ قیامت کے قریب فتح ہونا ہے۔ استنبول فتح ہو چکا ہے۔ تو یہ دو امپائر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ایسٹرن اور ویسٹرن امپائر۔ اور جو شام ہے یہ ایسٹرن امپائر کے پاس تھا، جو حضرت عمر نے فتح کیا ہے وہ بھی مشرقی امپائر کے پاس تھا۔ اس کی مذہبی حالات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کیسے تھوڑی آواز کھولے، میرا زور بہت لگ رہا ہے، تھوڑی آواز کھول دیں۔ مذہبی حالات پر اگر ہم بات کریں تو یہ سارے کرسچن تھے، اور انہوں نے کرسچینٹی قبول کی تھی 320 عیسوی میں، عیسیٰ علیہ السلام کے 320 سال کے بعد۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا وہی مسلمان عیسائی ہو گیا، تو جب بادشاہ عیسائی ہو گیا تو پوری امپائر عیسائی ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت یہاں پر عیسائی تھے، مذہبی اعتبار سے یہ لوگ عیسائی تھے، لیکن ویسٹرن اور ایسٹرن کے اعتبار سے یہ تفریق ہو چکی تھی، مشرقی اور مغربی۔ اسی طرح ان کے دو بڑے فرقے تھے وہ بھی تقسیم ہو گئے، جو ایسٹرن تھے وہ آرتھوڈوکس تھے، ہم آگے پڑھیں گے، اور جو ویسٹرن تھے وہ کیتھولک تھے، جہاں پوپ ہوتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے عیسائیت کے فرقوں کو ہم دیکھیں گے۔ یہ عیسائی لوگ تھے۔ اب ان کا مذہب عیسائیت کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں۔ عیسائیت میں خدا کا جو تصور ہے وہ بڑا ایک عجیب سا تصور ہے، بڑا مشکل سا فلسفیانہ ایک تصور ہے، اس کو آسانی کے لیے تھوڑا سا جتنا ہمیں سمجھ آ جائے، نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے ہاں عقیدہ ہے ٹرینٹی کا، تثلیث کا۔ تثلیث کا مطلب ہے ایک خدا ہے لیکن وہ تین ہستیوں سے مل کر بنا ہے، تین ہستیاں مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ یہ آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے، یہ نقشہ ان کا بنایا ہوا ہمارا نہیں ہے۔ درمیان میں خدا لکھا ہے، وہ تین ہستیاں بیٹا، باپ، روح القدس، فادر، سن، ہولی اسپرٹ، یہ تین مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ اس عقیدے کو وہ تثلیث کہتے ہیں، ٹرینٹی کہتے ہیں، تین کا عقیدہ۔ اس کی تفصیل اگر آپ دیکھیں تو تثلیث سے مراد ہے کہ خدا کی ذات میں تین شخصیات پائی جاتی ہیں جو علیحدہ ہونے کے باوجود ایک ہی ذات کے حامل ہیں۔ وہ تین اقانیم، تین ذاتیں کون سی ہیں؟ خدا، گوڈ دا فادر، کائنات کا خالق، محافظ اور احکام دینے والا۔ دوسرا خدا کا بیٹا، گوڈ دا سن، جیزس کرائسٹ، خدا کا مجسم کلام جس نے انسانیت کی خاطر انسانی شکل اختیار کی اور صلیب پر قربان ہوا۔ اس کو ہم آگے دیکھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تیسرا خدا روح القدس، گوڈ دا ہولی اسپرٹ، خدا کی موجودگی جو مومنین کے دلوں میں کام کرتی ہے، رہنمائی اور تقویت دیتی ہے۔ یہ روح القدس سے آسانی میں آپ جبرائیل علیہ السلام مراد لے سکتے ہیں، جیسے فرشتہ، ہمارے ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، ان کے ہاں وہ خدا کا ہی ایک حصہ ہے، ہولی اسپرٹ کے نام سے وہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے عیسائیوں کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا،
ویسے ماتھے پر ہاتھ لگاتے ہیں، پھر پیٹ پر، پھر ایسے بائیں کندھے پر، پھر دائیں کندھے پر. اس میں وہ اصل میں اپنے اس تثلیث کے عقیدے کی نشاندہی کر رہے ہیں. جب وہ سر پہ ہاتھ لگاتے ہیں کہتے ہیں ان دا نیم آف فادر، پیٹ پہ ہاتھ لگاتے ہیں اینڈ آف دا سن، بائیں کندھے پر اینڈ آف دا ہولی گھوسٹ. ہولی گھوسٹ سے مراد ہولی اسپرٹ ہے، اس کے دو نام ہیں، ہولی اسپرٹ بھی، ہولی گھوسٹ بھی. اور بعد میں کہتے ہیں وہ آمین، دعا مانگتے ہیں اور اس طرح وہ اشارہ کرتے ہیں. تو اس اشارے میں ان کا یہ تثلیث کا عقیدہ ہوتا ہے. اس کا رد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا رد کیا ہے، اس پر ہم بات نہیں کر رہے، ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہم صرف ان کے موٹے موٹے عقیدوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے خدا کا تصور. عیسائیت میں مسیح علیہ السلام کا کیا تصور ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح بھی ہے، یسوع بھی ہے. مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا تصور ہے؟ خدا کا بیٹا، آپ کے علم میں ہے، قرآن مجید میں اس کی گواہی موجود ہے. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائی مذہب کے عقائد کا خلاصہ یہ ہے، یہ آپ کو جو سامنے پڑھ رہا ہوں میں، یہ تقی عثمانی صاحب جو ہیں اہل دیوبند کے کافی بڑے، یعنی کہ اس وقت پاکستان کے بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے عیسائیت کیا ہے، یہ انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی صفت کلام، خدا کی صفت کلام، خدا نہیں، خدا کی صفت کلام یعنی بیٹے کا اقنوم، وہ جو تیسری ہستی ہے، تیسری بیٹا، خدا کی صفت کلام انسانوں کی فلاح کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے انسانی جسم، انسانی وجود میں حلول کر گئی، داخل ہو گئی. اللہ کی صفت کلام عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر حلول کر گئی. جب تک حضرت مسیح دنیا میں رہے، یہ خدائی اقنوم یعنی خدا کی یہ صفت کلام ان کے جسم میں رہی، یہاں تک کہ یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا ان کے عقیدے کے مطابق. یہ ہمارا عقیدہ نہیں بیان ہو رہا، ان کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. اس وقت یہ خدائی اقنوم یعنی اللہ کی صفت کلام ان کے جسم سے الگ ہو گیا، جو حلول کیا تھا وہ الگ ہو گیا. پھر 3 دن کے بعد آپ پھر دوبارہ زندہ ہوئے ان کے عقیدے کے مطابق، حواریوں کو دکھائی دیے اور انہیں کچھ ہدایات دیں اور پھر آسمان پر تشریف لے گئے. وہ جو خدا کی صفت تھی وہ آسمان پر چلی گئی. آپ کو سولی پر چڑھانے سے تمام عیسائی مذہب پر ایمان رکھنے والوں کا وہ گناہ معاف ہو گیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی، جو انہوں نے جنت میں پھل کھا لیا تھا، سے ان کی شریعت میں داخل ہو گیا تھا. یہ آپ نے اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ صفت کلام اللہ کی انسانی وجود عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر حلول کر گیا. اس پوری عبارت کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس عبارت سے عیسائیوں کے 4 عقیدے سمجھ آتے ہیں. میں صرف اشارہ کروں گا، جتنی کی سمجھ آ جائے کافی ہے. جس نے تفصیل میں دیکھنا ہو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. پہلی چیز ہمیں یہ سمجھ آئی، عقیدہ حلول. ان کے ہاں خدا کی صفت جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہو گئی. گویا اللہ کی صفت جب داخل ہو گئی تو وہ بھی خدا ہو گیا، اللہ کی صفت اس کے اندر آ گئی. حلول کر جانا کسی چیز کے اندر، جسم عیسیٰ کا تھا، اللہ کی صفت اس میں آ گئی، گویا عیسیٰ بھی خدا بن گئے. یہ عقیدہ ہے. عقیدہ تسلیب، ان کے ہاں اس عیسیٰ کو صلیب چڑھایا گیا. ہمارے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے، صلیب چڑھا دیا گیا. صلیب کے بعد 3 دن تک عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا گیا، وہ اپنی قبر میں رہے. 3 دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے باہر آ گئے اور اپنے حواریوں سے انہوں نے گفتگو کی. اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ حیات ثانیہ. ہمارے ہاں اس کا بھی رد ہے. ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے، دوسری زندگی ان کو ملی. اس کے بعد یہ سارا کام ہوا کیوں اللہ نے اپنے صفت کلام کو بھیجا؟ کیوں عیسیٰ کو صلیب چڑھوایا گیا جس کے اندر اللہ کی صفات تھیں؟ انہوں نے یہ عقیدہ رکھا، بنایا کہ آدم علیہ السلام سے جو جنت میں غلطی ہوئی تھی، وہ چونکہ انسانیت کے باپ تھے، لہٰذا وہ غلطی انسانیت کے اندر بھی چلتی آ رہی ہے. ساری انسانیت گناہ گار ہے.
اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، یعنی گویا نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ خود کو صلیب چڑھوائے، اور وہ جو گناہ انسانیت کے سر پر ہے اس کا کفارہ دے دیا جائے۔ وہ جو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اس کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب چڑھا کر دیا، اسے وہ کہتے ہیں عقیدہ کفارہ۔ لہذا وہ گناہ جو اس آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، انسانیت کے سر پر تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے، خدا کے بیٹے نے، اس گناہ کا کفارہ دے دیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ چار ان کے بنیادی بڑے عقیدے ہیں۔ جو ان عقیدوں کو نہیں مانتا وہ عیسائی نہیں ہے۔ کوئی بھی عیسائی ہے اس کا ان چار عقیدوں پر عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں جو عبادات ہیں، دو بڑی عبادات ان کے ہاں مانی جاتی ہیں، اور بھی ہوں گی، بپتسمہ اور حمد خوانی۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں، خوانی پڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں جو عبادت ہے، ہر روز صبح و شام لوگ کلیسا میں جمع ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص بائبل کا کوئی حصہ پڑھتا ہے۔ یہ حصہ عام طور پر زبور کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے۔ زبور جو داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام اس کو پڑھا کرتے تھے، وہ منظوم ہے، نظمیں ہیں اس کے اندر، اشعار ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی تعریفات ہیں۔ یہ اس کو پڑھتے ہیں۔ زبور خوانی کے دوران تمام حاضرین کھڑے رہتے ہیں۔ زبور کے ہر نغمے کے اختتام پر گھٹنے جھکا کر دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ان کی عبادت کا طریقہ ہے۔ چرچ میں آؤ، وہ سنو، جیسے ہمارے محفل نعت ہوتی ہے، حمد و ثنا ہوتی ہے، ان کے ہاں باقاعدہ میوزیکل انسٹرومنٹس استعمال کر کے یہ زبور کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسری ان کے ہاں جو عبادت ہے بپتسمہ جسے کہتے ہیں۔ اس رسم کے ذریعے نو مولود، ایک نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، یا غیر مسیحی آدمی کو مسیحیت میں داخل کیا جاتا ہے۔ کسی بندے نے عیسائی ہونا ہو تو اس کے ساتھ یہ رسم کی جاتی ہے، گرجوں میں ہوتی ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، ایک خاص پانی ہوتا ہے ان کے ہاں، یہ اس پانی کے اندر غوطہ دلواتے ہیں، انسان کو پورا غوطہ دلواتے ہیں۔ کوئی بڑا شخص ہو تو وہ غوطہ لگاتا ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ عیسائی ہو گیا ہے، عیسائیت میں داخل ہو گیا۔ چھوٹا بچہ ہو تو اس طرح اس کے سر پر پانی، ہلکا سا پانی پھیر دیتے ہیں، اسے بپتسمہ کہتے ہیں۔ ان کے ہاں دریائے اردن، یہ یروشلم کے ساتھ ہی ہے، اردن پر یسوع مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یوحنا یعنی یحییٰ علیہ السلام نے بپتسمہ دیا تھا۔ یہ دریا کے اندر بھی بپتسمہ ہو سکتا ہے۔ اس ہندوؤں کے ہاں آپ نے دیکھا گنگا جو ان کا ندی ہے، اس کے اندر وہ ڈبکی لگاتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس طرح یہ بپتسمہ لیتے ہیں، پانی کے اندر غوطہ لگاتے ہیں۔ اس کو استباغ کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ آپ نے پہلے سپارے کا آخر سنا گا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ نے وہاں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو عیسائی بپتسمہ کرتے ہیں اور اپنے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھاتے ہیں، اللہ کا رنگ اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے، انسانوں کو اللہ کا رنگ چڑھانا چاہیے اپنے اوپر۔ تو اس کو استباغ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ یہ ان کی عبادات میں سے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے عقائد رکھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور خدا کا جو ٹرینٹی کا تثلیث کا عقیدہ رکھا، کیا یہ بائبل سے آتا ہے؟ بائبل نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ کیا یہ انجیل میں بیان ہوا ہے یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے؟ یا یہ تو ایسا نہیں ہے۔ موجودہ جو عیسائیت ہے اس کا بانی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ دعوت نہیں دے کر گئے تھے، یہ پیغام نہیں سنا کر گئے تھے۔ اس پوری عیسائیت کا جو اس وقت موجود ہے کا جو بانی ہے اس کو کہتے ہیں سینٹ پولس۔ یہ سینٹ پولس کون تھا؟ یہ ایک یہودی تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ثابت نہیں، عیسائیوں کو اذیت دیا کرتا تھا، مارا کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے بقول، سینٹ پولس کے بقول کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام نظر آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم مجھے کیوں ستاتا ہے، تو مجھے مان کیوں نہیں لیتا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا، عیسائی ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، آپ کے علم میں ہوگا 12 حواری۔ اچھا، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ وہ صرف 12 ہی مسلمان تھے، ایسا نہیں ہے، کئی لوگ عیسائی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ان میں سے 12 کو چن لو،
12 کو چن لو. جیسے ہمارے خلفائے راشدین ہیں 4 یا عشرہ مبشرہ ہیں 10 صحابہ. اللہ نے کہا کہ 12 کا انتخاب کر لو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے 12 حواریوں کا انتخاب کیا. یہ خاص شاگرد ٹھہرے عیسیٰ علیہ السلام کے, قریبی ٹھہرے, خلیفہ آپ ان کو کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں. ان 12 میں سے ایک حواری مرتد ہو گیا تھا, جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی اور ان کو پکڑوا دیا. وہ 12واں جو ہے نا وہ نکل گیا تھا, پیچھے رہ گئے 11 حواری باقی رہ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد یہ سینٹ پولس عیسائی ہو گیا. اس نے کہا میں اب عیسائیت کی دعوت دوں گا, عیسائیت کا. اور یہ عالم تھا, یہودیوں کا یہ عالم تھا, اہل علم میں سے تھا. اس نے کہا مجھے تم 12واں حواری بنا لو, مجھے تمہاری جگہ خالی ہے نا 12ویں حواری کی, مجھے تم 12واں حواری بنا لو. تو انہوں نے مشورہ کر کے نا اس کو 12واں حواری بنا لیا, جبکہ یہ یہودیوں سے عیسائی ہوا تھا. اس نے پھر عیسائیت کے اندر خوب نئے نئے عقیدے گھڑے. اس کی پوری تاریخ ہے کیوں گھڑے. اور یہی وہ شخص تھا جو سب سے پہلے یروشلم سے نکلا اور یورپ کی طرف گیا اور وہاں جا کر اس نے عیسائیت کی دعوت دی. عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے ان کی اصلاح کرنے کے لیے. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی غیر مسلم کو دعوت نہیں دی, صرف اپنے جو بنی اسرائیلی تھے, یہودی تھے, ان کو دعوت دیا کرتے. اللہ کا حکم بھی یہی تھا, آپ نے صرف اپنی قوم کی طرف آئے تھے آپ. لیکن یہ سینٹ پولس عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف جا کر اس نے عیسائیت کو یورپ کے اندر پھیلایا, اور پوری عیسائیت کو یورپ کے اندر اسی نے پھیلایا. اور بڑی قربانیاں دی, باقاعدہ یہ قتل ہوا, اس کو بڑی قربانیاں دینی پڑی, بڑی اس کو ماریں پڑی رومن سے, لیکن یہ اپنی دعوت دیتا رہا. اچھا یہ کیا کرتا تھا, جہاں جاتا تھا ان کے کچھ عقیدے دیکھتا تھا, اس عقیدے کو عیسائیت کا لبادہ چڑھا کر کہتا تھا عیسائیت بھی ایسے ہی کہتی ہے, لہذا تم قریب ہو جاؤ. ان کی موسیقی کو حلال کر لیا, ان کی شراب کو حلال کر لیا, کہا شراب پیتے رہو کوئی مسئلہ نہیں, عیسائی بن جاؤ, شراب پیتے رہو کوئی مسئلہ نہیں, صرف چند عقائد کا نام عیسائیت ہے, باقی جو مرضی کرتے رہو, جیسے مرضی رہتے رہو. تو اس لیے عیسائیت کو لوگوں نے بڑی جلدی قبول کیا اور رومن امپائر جو ہے وہ آہستہ آہستہ عیسائی ہوتے رہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے لکھی. تو یہ سینٹ پولس پورا ایک جو ہے نا اس کی ایک تاریخ ہے, اور یہ اصل میں اس عیسائیت کا بانی ہے. اچھا ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں ان کے لیے حواری کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, ان کے ہاں وہ 12 رسول ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا, یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کے رسول. وہ اپنے ان 12 حواریوں کو رسول کہتے ہیں, کیونکہ خدا تو عیسیٰ ہے, خدا تو عیسیٰ ہے, اور یہ 12 کیا ہیں, یہ رسول ہیں, عیسیٰ کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں. تو انہی میں سے ایک سینٹ پولس بھی ہے, لیکن یہ بعد میں آیا, ان 12 میں سے نہیں ہے. عیسائیت کے 3 بڑے فرقے, کیتھولک, آرتھوڈکس اور پروٹیسٹنٹ. یہ جو کیتھولک ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں, اور ان کی نشانی ہوتی ہے پوپ. یہ پوپ کو ماننے والے ہیں, باقی فرقوں کے ہاں پوپ نہیں ہوتا. یہ پوپ کو مانتے ہیں. سب سے بڑا یعنی مسیحیوں میں تقریباً نصف کی نمائندگی یہ کرتے ہیں. باقی فرقے ہیں, آدھا بڑا فرقہ یہ ہے. سب سے بڑا فرقہ ہے اٹلی, اسپانیہ, فرانس, پولینڈ وغیرہ میں یہ والا عقیدہ پایا جاتا ہے. ان کے ہاں یہ ہوتا ہے رومن کیتھولک کلیسیا کا سب سے بڑا پادری, جسے یسوع مسیح کے رسول مقدس پطرس کا سلسلہ وار جانشین سمجھا جاتا ہے, اسے پوپ کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ پوپ فرانسس. یہ اٹلی میں ہوتا تھا, میں آگے آپ کو بتاتا ہوں جہاں ہوتا تھا. ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری ہے جس کا نام ہے پطرس. یہ اس نے سب سے پہلے چرچ بنایا تھا اور یہ چرچ کا پادری بنا. پھر بعد میں جو لوگ آتے رہے وہ ظاہری بات ہے اسی سے ایک سلسلہ شروع ہوا, اس کے جانشین ٹھہرے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے پادریوں میں سے پھر ایک بڑا پادری اس کا انتخاب کرتے ہیں جسے یہ پوپ کہتے ہیں, اور اس پوپ کو
اس پطرس کا جانشین سمجھتے ہیں، وہ پطرس کا جانشین ہے، اس کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں۔ تو ان کے ہاں جو پوپ ہوتا ہے اس کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے، وہ قانون بنا سکتا ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان کو انہوں نے خدا بنا لیا، حرام حلال کے فیصلے یہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی یہی پوپ ہے، کیا خیال ہے آپ کو؟ یہ تو مر گیا 25 اپریل کو، جہنم واصل ہوا ہے یہ 25 اپریل کو۔ اور کب انتخاب ہوا نیا پوپ؟ ہاں یہ کل کی آواز کہاں سے آ رہی؟ ہاں کل اس کا انتخاب ہوا ہے، 25 کا مرا ہوا، آج تک اس کا انتخاب نہیں ہو رہا تھا۔ یہ والا نیا پوپ آیا ہے، رابرٹ پریوسٹ اس کا نام ہے، یہ نیا پوپ بنا ہے ان کے ہاں۔ یہ پوپ جو ہے نا جی، یہ اٹلی کا ایک شہر ہے ویٹیکن سٹی، جس کو آپ روم کہہ لیں یا روم کے قریب ہے یہ ایک شہر ویٹیکن سٹی۔ اس شہر کے اندر ایک چرچ ہے جس کی نسبت پطرس کی طرف ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، پطرس 12 حواریوں میں سے، اس کا انگلش میں نام ہے پیٹر، سینٹ پیٹر۔ یہ سینٹ پیٹر بھی دعوت دیتا 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 اٹلی پہنچ گیا اور وہاں جا کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ وہاں اس کا مقبرہ ہے، اس مقبرے کے اوپر یہ ایک بڑا چرچ ہے، اس کو پیپل بیسیلیکا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شہر ہے ویٹیکن سٹی، اس شہر کے اندر یہ چرچ ہے، یہاں سینٹ پیٹر کی قبر ہے۔ سینٹ پیٹر 12 رسولوں میں سے ایک رسول ہے، لہذا کیتھولک جو فرقہ ہے یہ اس کا حرم ہے۔ جیسے ہمارے لیے مکہ اور مدینہ ہے، ان کے لیے یہ ویٹیکن سٹی ہے کیتھولک فرقے کے لیے، اور یہیں پر ان کا پوپ ہوتا ہے۔ یہ جو پوپ فرانسس تھا وہ یہیں پر ہوتا تھا، یہ اس کی علامت ہے۔ وہ جو بھی پوپ ہوگا وہ یہ، اب یہ والا جو پوپ ہوا ہے کل، یہ امریکہ کا ہے، امریکن ہے یہ، لیکن اس نے بھی یہیں پہ رہنا ہے۔ یہ اس کا احاطہ ہے، جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس احاطے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اکٹھے ہوئے ہیں سارے پوپ فرانسس کی تدفین پر، ٹھیک ہے، ایسے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو گویا جیسے ہمارا حج اور عمرہ ہوتا ہے مکہ مدینہ میں ہم جاتے ہیں، ان کے ہاں یہ سب کیتھولک فرقے کے ہاں یہ سب سے بڑا ان کا مرکز ہے۔ یہ ڈوم آپ کو باہر سے نظر آ رہا ہے، یہ اس کے اندر سے ڈوم ہے۔ ان کے ہاں ایک اللہ کے، آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، یہ اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا کرتے ہیں، اور جو ان کے نیک لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ویٹیکن سٹی کا یہ جو میں نے آپ کو چرچ دکھایا جس کی نسبت پیٹر کی طرف ہے، یہاں پر جو بھی پوپ مرتا ہے نا تو اس کے نیچے تہ خانے کے اندر انہوں نے یہ ایک پورا آپ سمجھ لیں قبریں بنا رکھی ہیں، ہر پوپ کی وہاں پر قبر موجود ہے۔ یہ قبر ہے پوپوں کی، آگے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک پوپ کی قبر ہے، اس کے اوپر نشاندہی کی جاتی ہے، یہ اس کے اندر اس کی میت ہے۔ یہ پوپ فرانسس کھڑا ہوا ہے سامنے ایک میت کے، اس کو کہتے ہیں پیپل سٹوپ، یہ ان کے مقبرے ہیں، مزار ہیں ان کے، یہ وہاں پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے۔ تو آپ کو حدیث ذہن میں آئے گی کہ یہ اپنے جو ان کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی قبریں ایسے پختہ بنا کر اور ان کے ٹومب اور مزار بنا لیا کرتے ہیں۔ آج بھی یہاں پہ موجود ہے، مدرسوں کے اندر اور مساجد کے اندر اور مزارات کے اندر ایک جگہ ہے جی، وہاں پر ساری پکی قبریں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ ان سے لیا گیا ہے سارا کچھ۔ دوسرا فرقہ، بڑا فرقہ جو ہے وہ آرتھوڈوکس ہے، یہ عیسائیوں کا راسخ العقیدہ فرقہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں پختہ عقیدے والے، پختہ عملی لوگ، جن کو آپ کہیں عملی لوگ، یہ آرتھوڈوکس کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ نا اس کی نسبت جب یہ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ نسبت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جس طرح مسلمانوں میں اہل حدیث ہوتے ہیں نا، اس طرح عیسائیوں میں یہ آرتھوڈوکس ہوتے ہیں، یہ عملی لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اچھا، ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایسٹرن رومن امپائر تھی نا، استنبول والے، وہ آرتھوڈوکس تھے۔ ان کا جو مرکز ہے یہ ترکی کے اندر کانسٹینٹی نوپل یہاں پر موجود ہے۔ یہ اپنے بڑے پادری کو یہ پیٹریارک کہتے ہیں، اردو میں بطریق کہا جائے، یہ پوپ نہیں کہتے، یہ بطریق کہتے ہیں۔
یہ ان کا بڑا چرچ ہے ترکی کے اندر، اور یہ آپ کے سامنے وہ بندہ ہے. ایک طرف کیتھولک کا پوپ ہے اور دوسری طرف آرتھوڈوکس کا بطریق ہے، پیٹریارک ہے. فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ داڑھی نظر آئی اس کی آپ کو؟ کیتھولک ہمیشہ بغیر داڑھی کے نظر آئے گا آپ کو، آرتھوڈوکس ہمیشہ داڑھی والا نظر آئے گا آپ کو. یہ ان کی کابینہ بیٹھی ہے، سارے داڑھی والے بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ بول رہا ہے جو بڑے والا ہے، اور یہ سارے داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی داڑھی دیکھیں، سفید داڑھی. جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یا عیسیٰ کے حواریوں کی تصویر بنائیں گے نا تو داڑھی والی بنائیں گے، اور جب کیتھولک عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائے گا تو داڑھی کے بغیر بنائے گا. حواریوں کی تصویر بنائے گا داڑھی کے بغیر بنائے گا. یہ عیسیٰ کو داڑھی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، حواریوں کو بھی، اور وہ عیسیٰ کو بغیر داڑھی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر داڑھی کے ساتھ. تیسرا فرقہ ان کا ہے پروٹیسٹنٹ. یہ تیسرا بڑا فرقہ ہے، اور بھی ان کے بتھیرے فرقے ہیں. بعض نے لکھا ہزاروں فرقے ہیں ان کے، عیسائیوں سینکڑوں فرقے ہیں ان کے، ہر فرقے میں سے آگے فرقے ہیں. لیکن جو بڑے ہیں نا وہ یہ تین فرقے. تیسرا پروٹیسٹنٹ ہے. یہ 16ویں صدی میں، موجودہ قریب 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر ایک شخص تھا جرمنی کا، اس کی قیادت میں یہ فرقہ بنا. اور یہ فرقہ بنا کیتھولک فرقے کے مخالف. کیتھولک فرقے کے مخالف. کیتھولک فرقے کے اندر ساری اتھارٹی پوپ کے پاس ہوتی ہے، جو پوپ نے کہہ دیا وہ ماننا پڑے گا. مارٹن لوتھر کھڑا ہوا، اس نے کہا ایسے نہیں ہوگا، پوپ کو نہیں مانیں گے. اس نے پوپ کی اتھارٹی کا انکار کر دیا. اس نے کہا پوپ کون سی حیثیت رکھتا ہے کہ اس سے مانگا جائے وہ گناہوں کو معاف کر دے. آپ کے علم میں ہے نا، یہ پوپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ گناہ کیا ہے. وہ کہتا ہے ایسے گناہ دے 1000 روپیہ لگے گا، 1000 روپیہ جمع کرو تینوں معافی مل جائے گی. بڑا گناہ ہو جائے 5000 روپیہ لگے گا، 5000 جمع کرا تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. وہ اس نے کہا یہ کون سا ڈرامہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ یہ پادری تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے کہا یہ کون سا ڈرامہ بنایا؟ پوپ کے محتاج بن کے رہ گئے ہم. اچھا پھر بائبل صرف پوپ پڑھ سکتے ہیں، پادری عام بندہ بائبل نہیں پڑھ سکتا. کہتے یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ بائبل سب کے لیے ہے، کتاب سب کے لیے، سب کو پڑھنی چاہیے. یہ پہلا شخص تھا جس نے بائبل کا ترجمہ کیا. اس سے پہلے بائبل کا ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا. بائبل پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو چرچ کے اندر 10 سال لگانے پڑتے تھے، پھر آپ بائبل پڑھنے کے اہل ہوتے تھے. تو اس نے کیا کیا؟ پوپ کی اتھارٹی کو گرایا اور ہر شخص کو اپروچ دی اس نے بائبل تک. اس کو تحریک کہتے ہیں. یہ اصلاح کلیسا تحریک تھی ایک، اور اس کی تحریک نے زور پکڑا اور باقاعدہ اس کا پورا ایک فرقہ بن گیا. اب یہ تحریر پڑھیں. اس نے پوپ کو مجسم شیطان کہا، مخالف مسیح دجال کہا اس نے، جبکہ کیتھولک کلیسا کو شیطان کی بادشاہت قرار دیا. یعنی پوپ کو اس نے شیطان کی بادشاہت کہا. اس نے سب سے پہلے اس نے بائبل کا جرمنی زبان میں ترجمہ، جرمن کا تھا بائبل، آپ کو پتا عبرانی میں تھی، آگے میں آپ کو بتاؤں گا. اس کا اس نے ترجمہ کیا، لوگوں سے کہا اس کو پڑھو. تم کیا محتاج بنے پھرتے ہو کتابوں کے، پوپوں کے. اچھا کوئی ویسے کسی کو کوئی سمجھ آئی ساری گفتگو کے اندر؟ کوئی ذہن میں آیا کوئی بات، کسی کی طرف کوئی اشارہ ہے؟ آج بھی ایک بندہ ہے مسلمانوں میں، وہ کیا دعویٰ دیتا ہے، کہتا ہے جی چھوڑو بڑوں کو. پہلے تو وہ سارا کہتا ہے جی اولیاء اللہ چھڑو سارے ان کو سائڈ پہ کرو، ائمہ کرام کو سائڈ پہ کرو. نعوذ باللہ گمراہ تک کس نے کیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں چھوڑا. امام محمد کو نہیں چھوڑا، ابن تیمیہ کو نہیں چھوڑا، اس نے سب کو گمراہ. کوئی نہ کوئی ان کی گمراہی، کوئی نہ کوئی ان کی سائڈ پہ کرو. کی پڑھو؟ خود پڑھو. یہ کتابیں ہیں، ان کے ترجمے موجود ہیں، ان کو پڑھو. تو یہ بالکل تحریک ہے مارٹن لوتھر کی. کہتا مولویوں کو کیوں پوچھتے ہو، خود پڑھو. مولوی کون ہوتا ہے؟ فتویٰ دینے والا. خود پڑھو، خود سیکھو، خود سے قرآن پڑھو. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ میری امت وہی کام کرے گی جو پہلے اہل کتاب نے کیا. حضور نے فرمایا وہ کسی بل کے اندر داخل ہوں گے، تم بھی اس بل کے اندر داخل ہو. انہوں نے مارٹن لوتھر پیدا کیا، ہمارے ہاں بھی بے شک تاش ہے ایسے جو کہتے خود
جاوید غامدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں اسلاف سلف کو کیوں دیکھنا, صحابہ کو کیوں دیکھنا, ائمہ کرام کی کیا حیثیت ہے, قرآن خود پڑھو, خود سے معانی حاصل کرو, خود سے سمجھو. تو یہی چیزیں مسلمانوں کے فرقوں میں بھی ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا پوپ کی حیثیت علماء کو دی جائے, نہ, ہم پاپائیت کے قائل نہیں ہیں, لیکن بہرحال جو سلف صالحین کا منہج ہے, عقیدہ ہے, ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے, ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم ان کے ساتھ ہیں. قرآن مجید کا, حدیث کا وہ معنی جو سلف نے کیا ہے ہم وہ لیتے ہیں. ہم مرزا صاحب کا کیا ہوا ترجمہ اور غامدی صاحب کا کیا ہوا ترجمہ نہیں لیتے. میرے پاس ایک لڑکا آیا, بحث کرنے لگ گیا, قرآن کا یہ معنی, قرآن کا یہ معنی. میں نے اسے کہا یار اگر تم اپنا فہم لے کر آتے نا, تم نے قرآن پڑھا ہوتا, تم نے سوچا ہوتا, تم نے غور کیا ہوتا, سچی بات ہے میں تیرے پاؤں چومتا, لیکن تو غامدی صاحب کی فکر لے کے آیا بیٹھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں قرآن ایسے ہے, وہ یہ, اور میں کہتا تو غامدی, میں کہتا ہوں عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل, تو ان کو نہیں مان رہا یار, تو غامدی صاحب کی جھولی میں جا کے بیٹھ گیا ہے. اللہ کے بندے تیرا اپنا فہم ہوتا شاید میں تجھے کوئی اہمیت دے دیتا. وہ ایک آ گیا شیخ محمد صاحب والا, وہ کہنے لگا جی قرآن کا یہ معنی, قرآن کا, اور میں نے کہا یہ تجھے کیسے پتا لگا قرآن کا یہ معنی؟ کہتا شیخ محمد نے بیان کیا. اور میں کہا شیخ محمد نے بیان کیا ہے نا, تیرا اپنا تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کا یہ معنی ابن کثیر نے بیان کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں قرآن کا یہ معنی امام طبری نے بیان کیا ہے. تم کہتے ہو جی شیخ محمد نے بیان کیا, وہ کہتا ہے جاوید احمد غامدی نے بیان کیا, وہ کہتا ہے غلام احمد پرویز نے بیان کیا, وہ کہتا ہے جی مرزا صاحب نے یہ بیان کیا. او بھائی تمہارے مرزے کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ اسی کی نقل جو ہے نا وہ اس وقت بھی چلی جا رہی ہے. آگے دیکھیے, ان کی کتاب آپ کے علم میں ہے بائبل, ان کی کتاب ہے بائبل جو ہے نا جی, اس کے دو حصے, ایک حصے کو کہتے ہیں پرانا عہد نامہ اور ایک حصے کو کہتے ہیں نیا عہد نامہ, اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ. جو پرانا عہد نامہ ہے نا, پرانا, وہ یہودی مانتے ہیں, اور جو نیا عہد نامہ ہے یہ انجیل ہے, اس کو عیسائی مانتے ہیں, اس کو بھی مانتے ہیں اور اولڈ کو بھی مانتے ہیں. یعنی عیسائی بائبل پوری کو مانتے ہیں, لیکن جو یہودی ہیں وہ صرف پرانے عہد نامے کو مانتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوا. وہ سارا پرانا عہد نامہ ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا وہ نیا عہد نامہ ہے. لہٰذا پرانا عہد نامہ یہودی مانتے ہیں, نیا نہیں مانتے, عیسائی دونوں کو مانتے ہیں. پرانا عہد نامہ, اس کے اندر 4 بڑی کتابیں ہیں, اس کی تقسیم بنتی ہے 4. پہلا حصہ اس کا تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا. پھر ایک تاریخی صحائف ہیں جو ان کے اس وقت کے بادشاہوں نے لکھی. پھر صحائف حکمت و زبور ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. پھر اس کے بعد صحائف انبیاء ہیں جو مختلف زمانے میں مختلف انبیاء پر نازل ہوئی. ان کے آگے تفصیل یہ بنتی ہے, اگر آپ تورات کو کھولیں تو تورات کے اندر 5 ابواب ہیں. آپ آسانی کے لیے سمجھنا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں 4 پارے ہیں جیسے ہمارے ہوتے ہیں, اور ہر پارے کے اندر یہ 5 صورتیں ہیں. یہ پیدائش ایک صورت ہے, اس صورت کے اندر آیتیں اور رکوع ہوتے ہیں, اس کو یہ باب کہتے ہیں. باب یہ ایک چیپٹر ہے, اس کے اندر ایک باب ہوگا, باب نمبر 1, باب نمبر 2, باب نمبر 3, اور پھر ہر باب کے اندر چند آیتیں ہیں, 2, 4, 6 آیتیں ہر باب کے اندر ہیں. مثلا یہ آیت باب نمبر 2 اور ورس نمبر 3 ہے. جیسے ہمارا سورت مریم رکوع نمبر 4 آیت نمبر 3 ہے, ٹھیک ہے, اس رکوع کی آیت نمبر 3 ہے, یا اگر پیچھے سے آپ ملائیں تو وہ آیت نمبر بنتی ہے. تو ان کے ہاں ہر باب کی آگے آیتیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں. مثلا باب نمبر 3 ہے نا, تو اس کی پہلی آیت پہلی ہوگی, دوسری ہوگی, تیسری ہوگی. ایسے ان کی تقسیم ہے. ابھی ہے ویسے میرے پاس بائبل. اچھا, تو ان کے ہاں پیدائش میں کائنات کی تخلیق ہے, کیسے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, یہ سارا معاملہ. پھر نوح علیہ السلام آئے, پھر نوح علیہ السلام کی طوفان کا ذکر ہے, قوم عاد سمود کا ذکر ہے, یہ پیدائش میں ہے. خروج کا مطلب ہے نکلنا. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے مصر سے اور چلے گئے
صحرائے سینا کے اندر، یہ سارا واقعہ اس خروج کے اندر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خروج کے اندر۔ پھر اس کے بعد احبار ہے، احبار ان کے بڑے علماء کو کہا جاتا ہے، حبر عالم کو کہتے ہیں احبار۔ اس کے اندر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے حالات، یوشع بن نون نے جا کر بیت المقدس کو فتح کیا، وہ ساری کہانیاں اس کے اندر ہیں۔ اس کے بعد ایک گنتی ہے، گنتی میں ان کے کچھ شماریات ہیں، کچھ اعداد ہیں، گنتیاں ہیں۔ استثناء یہ غالباً اس کے بعد کے کچھ حالات ہیں۔ تو اس طرح یہ تورات ان 5 جلدوں کا ہاں استثناء میں قانون ہے، جو ان کے قانون ہیں وہ استثناء کے اندر بیان ہوئے ہیں، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، شریعت وہ اس کے اندر ہے۔ تو یہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں تاریخی صحائف، جس کے اندر یہ مختلف تواریخ ہیں، سلاطین کی تاریخ ہے، عزرا شاید عزیر علیہ السلام ہے ان کی تاریخ ہے، یہ مختلف تاریخیں۔ اس کے بعد آتے ہیں صحائف حکمت و زبور، یہ آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، زبور ہیں، اسی طرح واعظ ان کے واعظ ہیں، غزل الغزلات ہیں، اس میں غزلیں وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد صحائف انبیاء ہیں، یہ سورہ اعلیٰ کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں نا، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، جو صحائف انبیاء پر نازل ہوئے، یہ سارے نبیوں کے نام ہیں۔ یسعیا، یہ ہمارے ہاں یسع نام ہے قرآن مجید میں، یسعیا، یہ دانیال، ٹھیک ہے، یونس، زکریا، ملاکی، ان کے ہاں سب سے آخری نبی ملاکی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو لاسٹ نبی تھے وہ ملاکی تھے۔ یہ ہے پرانا عہد نامہ۔ اس کے بعد آتا ہے نیا عہد نامہ۔ نئے عہد نامے کے 5 حصے، اگر آپ نئے عہد نامے کو دیکھیں جس کو انجیل کہا جاتا ہے، انجیل تورات اور انجیل کو ملا لیا جائے تو بائبل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خالی اگر آپ نے انجیل کا لفظ بولنا ہے تو وہ نئے عہد نامے کے لیے آپ لفظ استعمال کریں گے، انجیل کا لفظ۔ اس کے 5 حصے میں کیا ہے جی؟ سب سے پہلے ہیں اناجیل، 4 انجیلیں ہیں جن کو یہ انجیل کہتے ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد رسولوں کے اعمال ہیں، سینٹ پول جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، سینٹ پولس، اس کے خطوط ہیں، باقی حواریوں کے خطوط ہیں، اور یوحنا یہ حضرت عیسیٰ کا رسول ہے، ان کے حواری ہے، اس کے کچھ مکشوفات ہیں۔ اناجیل اربع، ان کے ہاں آپ پہلے انجیل کو سمجھیں، انجیل کیا ہے؟ انجیل کوئی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ تورات کو اللہ نے لکھا ہوا بھیجا تھا، آپ کے علم میں تختیاں اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن ایسے نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اللہ کے رسول نے اس کو وہی الفاظ جو جبرائیل لے کر آئے ویسا لکھوا دیا، اس کو سیم وہی الفاظ۔ لیکن حدیث ایسے نہیں ہوتی۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ اللہ نبی کے ذہن میں ڈالتے ہیں اور پیارے پیغمبر اپنے الفاظ میں حدیث کو بیان کر دیتے ہیں، ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ان کے ہاں انجیل ہے نا، یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں، ان کے کچھ اعمال ہیں، ان کی زندگی ہے، ان کی سیرت ہے، یہ ہے ان کے ہاں انجیل۔ اچھا، اب اس کو لکھا کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کا یہ متی جو ہے، میتھیو اسے کہا جاتا ہے، یہ ان کا حواری ہے یا حواریوں کا شاگرد ہے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی لکھے ہیں، اس کو نام دے دیا گیا انجیل۔ ایک ان کا حواری ہے مرقس، اس نے بھی انجیل لکھی، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات لکھے، اس کو بھی انہوں نے انجیل کہہ دیا۔ ایک ہے لوقا، اس نے لکھی، اور ایک ہے ان کا یوحنا۔ ان 4 لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت لکھی، ہمارے الفاظ میں اس کو سیرت کہہ لیں آپ، جو پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو اٹھائیں نا متی کی انجیل کو، تو یہ شروع ہوگی کہ مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا تمہیں بیٹا ہوگا، پھر ان کو کواری کو بیٹا ہو گیا، پھر ان کا ایک داماد، ان کا ایک منگیتر تھا جس کا نام یوسف تھا، جوزف تھا، اس کو پتہ لگا، لیکن پھر بھی اس نے مریم کے ساتھ شادی رکھی، شادی کر لی، اس نے چھوڑا نہیں اس کو۔ پورا واقعہ یعنی ولادت سے شروع ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب چڑھنے، ان کے بقول قبر میں جانے، قبر سے اٹھ کر آسمانوں تک جانے تک، یہ پوری انجیل ہے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو واعظ کیے، جو حدیثیں بیان کی، جو انہوں نے درس دیے،
وہ سارے انجیل کا حصہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولا کرتے تھے وہ وحی کے ساتھ ہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ نبی تھے، رسول تھے، لہٰذا جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں اس میں کچھ باتیں صحیح ہیں اور کچھ باتیں مکس ہو گئی ہوئی، تو ان کو کہتے ہیں اناجیل اربع، 4 انجیلیں، یہ آپ کے سامنے 4 ہیں۔ ایک 5ویں انجیل بھی ہے جو بائبل کے اندر نہیں ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک 5ویں انجیل، 5ویں انجیل ہے انجیل برناباس، یہ بھی حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، انہوں نے بھی ایک انجیل لکھی ہے، پر عیسائی جو ہے وہ اس انجیل کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر برناباس کو مان لیا جائے تو اس کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر علامات موجود ہیں، تو پھر محمد کو ماننا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے برناباس کا انکار کر دیا، ان 4 کو مانتے ہیں، برناباس کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد رسولوں کے اعمال ہیں، یہ انجیل برناباس اردو میں مل جاتی ہے لیکن عیسائی اس کو نہیں مانتے۔ سینٹ پولس جب اس نے دعوت کا آغاز کیا نا تو اس نے خطوط لکھے، جیسے اللہ کے رسول نے خطوط لکھے تھے نا، مصر کی طرف، رومن کی طرف، کیسر کی طرف، اس نے خطوط لکھے، ان خطوط کو انہوں نے انجیل کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ یہ 14 خطوط ہیں اس کے، یہ سارے ملکوں کے نام ہیں، کرنتھیوں کے نام، گلتیوں کے نام، فلپیوں کے نام، کلسیوں کے نام، یہ فلیمون کے نام، عبرانیوں کے نام خط، یہ سارے پولس نے خط لکھے، ان کو بھی انہوں نے انجیل کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو باقی حواری تھے، یعقوب حواری ہے، پترس، پیٹر ہے، یوحنا ہے، یہودا ہے، ان کے خطوط بھی انہوں نے اپنی انجیل میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے یہ ان کے رسول ہیں بھائی، جیسے ہمارے ہاں صحابہ کرام ہیں، ان کے ہاں یہ رسول ہیں، تو انہوں نے جو کچھ لکھا یہ اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ اور آخر میں جو یوحنا ہے اس کے کچھ مکاشفات ہیں، اس کو کچھ کشف ہوئے تھے، اس نے وہ اپنے کشف بیان کیے ہیں، ان کو بھی انہوں نے اس کتاب کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ یہ یہاں تک جو ہے یہ تعارف ہے بائبل کا، انجیل اور تورات مل کر بائبل بنتی ہے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے رومن امپائر کے حالات ہیں، میرے خیال ٹائم ختم ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں صحیح۔ آج ہم نے عیسائیت کا یہ مختصر سا تعارف ہے، ابھی ہم نے اس سے کسی کا بھی رد نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح منہج پر رکھے اور صحیح عقیدے پر فوت کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔